جس طرح 1992 میں ہونے والے ورلڈ کرکٹ کپ کے فائنل سے ایک دن قبل میرے محسوسات و احساسات تھے، بالکل آج ایک مرتبہ پھر میں ویسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے نہایت بے صبری سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کا انتظار ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایشیا سوسائٹی سے اپنے خطاب کے دوران کیا۔ وہ امریکہ روانگی سے قبل اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ کشمیر کے سفیر کے طور پر مقدمہ پیش کریں گے، وقت آنے پر کشمیریوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ عمران خان جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کریں گے تو اس سے قبل بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اپنا خطاب کر چکے ہوں گے، جس کے متعلق بھارتی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر کا ذکر تک نہیں کریں گے اور اپنے گلوبل ویژن پر بات کریں گے۔ عمران خان نے واضح کیا کہ میں جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اس طرح اٹھاؤں گا جس طرح اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ کشمیریوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سابقہ سالوں کی نسبت اس مرتبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اس لحاظ سے غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی دو جوہری طاقتوں کے حامل ممالک کے درمیان کشمیر کے حوالے سے کشیدگی انتہائی عروج پر ہے۔ اسرائیلی ظلم کی کہانی کی ابتدا بھی کشمیر کی طرح اتنی ہی پرانی ہے جتنی کشمیر کی۔ یہ کہانی 1948 سے شروع ہوتی ہے، لیکن ان کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی۔ جیسے ہی اسرائیلی مملکت کی بنیاد رکھی گئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان فلسطین اکثریت کو جو لاکھوں میں تھی، ان کو ان کی اپنی ہی سرزمین سے جبراً بے دخل کر کے دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا، ہزاروں کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت سے آج تک نہ تو دنیا جاگی اور نہ ہی دنیا کا ضمیر۔ اقوام متحدہ امریکہ کے زیر اثر، یہ عربوں کے زیر اثر۔ ویتنام کے بعد اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو تقریباً دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کو تہہ دے کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ ہر جگہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصاری کی سازشیں کھل کر ہوتی رہی ہیں۔ یہ ایسی المناک داستانیں ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ 72 برسوں پر محیط یہ سلسلہ آج بھی اس کی حوث غاصبانہ اسی طرح جاری ہے۔ وہ آئے دن فلسطینیوں کی بچی کھچی زمین بھی ہڑپ کرتا آ رہا ہے۔ حال ہی میں فلسطینیوں کی 100 ایکڑ اراضی مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر قابلس جالود کے مقام پر غصب کی گئی ہے۔ آپ یقین کیجئے اس کے بعد اردن کی باری ہے۔ عرب جو پہلے ہی کمزور اور بے وقت ہو چکے ہیں، ان کو مزید کمزور کر دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے اپنے گرد پھیلتے جال کا اندازہ نہ کیا تو ان کی تمام دولت اور تیل کے ذخائر بھی چھین لیے جائیں گے، جس کی ابتدا خود سعودی فرمانروا اور ولی عہد کے بیانوں سے ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ دوستی مسلمانوں کو کبھی بھی راس نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی۔ عربوں نے 1956 میں اس کا خمیازہ بھگتا تھا۔ اسرائیل اور مصر کی جنگ میں نہر سوئس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس جنگ میں عربوں کے ہمنوار رہنے والے برطانیہ اور فرانس نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا، بلکہ مصر کے کئی شہروں پر بمباری میں اسرائیل کی مدد کی۔ اسی طرح جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ فرانس کی طرف سے اسرائیل کو ہتھیار مہیا کیے گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنے غصب کردہ رقبے سے 4 گنا رقبہ اپنے قبضے میں لے لیا، جو اب تک اس کے قبضے میں ہے۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ کے چھٹے بحری بیڑے نے مصر کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کر لی اور روس نے مصر کو ہتھیاروں کی سپلائی روک لی۔ امریکہ نے اسرائیل کو دنیا کے تیز ترین جنگی جہاز فراہم کر دیے اور انتہائی جدید اسلحہ بھی دیا۔
عربوں کے پاس اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے نہ تو ہتھیار تھے اور نہ ہی ٹھوس حکمت عملی۔ ان کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا، تیل کا۔ جب عربوں نے تیل کی رست میں کمی کا ارادہ کیا، فوراً امریکہ کی طرف تیل کے چشموں پر قبضے کی دھمکی کے بعد عرب غباروں سے ہوا نکل گئی۔ شام و مصر کے علاوہ ملحقہ مسلمان ممالک کو، جن کی تعداد 13 بنتی ہے، آپس میں لڑانے کی اسرائیلی کوششوں کی حمایت کی گئی، اور اسرائیل کے نہ صرف ہاتھ مضبوط کیے گئے بلکہ اس کو ہر قسم کی سائنسی و فنی سہولتیں بھی مہیا کی گئیں، جو آج اس کا مضبوط ترین ہتھیار ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمشنر میچل نے کشمیر کی المناک صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پورا مقبوضہ کشمیر سنسان اور ہیبت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہر میں سائیں سائیں کی آوازیں دل دہلا رہی ہیں۔ اس خاموشی اور خاموش فضا میں بچوں کے بلبلانے، بزرگوں، بوڑھوں، مریضوں کی ہائے ہائے کی صدائیں خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس سے انسانی مردہ ضمیر کبھی نہیں جاگے گا۔ مسئلہ کشمیر کی باز گشت کو دبانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کشمیر پر تناؤ کی پہلی جیسی کیفیت نہیں رہی۔ صرف پاکستانی عوام اور کشمیریوں کی آوازیں ہی سنائی دے رہی ہیں۔ حکومتی ایوانوں، اداروں میں وہ گرم جوشی باقی نہیں رہی، سوائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے، جو ادھر ادھر بھاگ تو رہے ہیں، لیکن ان کی بھاگ دوڑ غیر ملکی حکومتوں کی خاموشی نہیں توڑ سکی۔ بھارت نے پچھلے 15 برس میں اسرائیل سے $17.5 کھرب کا اسلحہ صرف کشمیریوں پر استعمال کرنے کے لیے خریدا، اور ابھی اور بھی خریدا جا رہا ہے۔ دنیا کو اس کی پرواہ نہیں کہ معتوب کشمیری جان سے گزر جائیں۔ کشمیر کی آزادی کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہ کریں۔ یاد رکھیں، جس دن اسرائیل کو تسلیم کرنے کا قصد کیا، اسی دن کشمیر کلی طور پر ہاتھ سے نکل جائے گا۔